بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے سامعین ناظرین، اللہ جل شانہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اب میں آپ کے سامنے ایک صورت بتلاؤں گا جو ایک نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس کی فضیلت بھی بتاؤں گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس مسلمان کی دن کی حاجات ضروریات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کے مال کے اندر، رزق کے اندر اللہ جل شانہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کا پڑھنا، اس کی ویسے بھی اللہ کے پیارے حبیب نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور پورا دن جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بہترین گزرے گا، امن اور سکون کے اندر، اللہ کی حفاظت کے اندر گزرے گا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد ہمیں چاہیے کہ سورہ فتح کی تلاوت کرنا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ 26ویں پارے کی صورت ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت کرنا۔ جو انسان روزانہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو مرنے سے پہلے اس کو حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! جو انسان ظہر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے، کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ جل شانہ اس کو موت سے پہلے یا تو حج کی سعادت عطا فرمائیں گے یا عمرے کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جس کو اللہ جل شانہ کے گھر کا طواف نصیب ہو جائے، صفا مروہ نصیب ہو جائے، میدان عرفات کے اندر جانا نصیب ہو جائے، بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہر روز ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرنا۔ اور جو انسان عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت عما یتساءلون، اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ قیامت والدین قیامت کے ہولناک سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس گھبراہٹ سے اس کی حفاظت ہوگی، اور قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا خوفناک اور ہولناک دن ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑا سخت گھبراہٹ والا دن ہوگا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، بے شک وہ ایک ایسی گھڑی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، جھنجھوڑ دینے والی گھڑی، قیامت کا برپا ہو جانا۔ اس قیامت کے خوفناک اور ہولناک منظر کے اندر جو انسان عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا عما یتساءلون کی تلاوت روزانہ کرتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے ہولناک اور خوفناک منظر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو انسان مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ واقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ 27واں پارہ ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، فقر اس سے دور ہو جاتا ہے، محتاجگی اس کے دور ہو جاتی ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، رزق کے اندر برکتیں، رزق کے اندر وسعتیں اللہ جل شانہ فرما دیتے ہیں۔ آج ہر انسان جو ہے وہ مال کے پیچھے، رزق کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اسی کی فکر کے اندر دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیں گے۔ ہمیں خود بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں گھر کے اندر اپنی عورتوں کو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا، ہمیں ان کو کہا جائے کہ تم بھی اپنے گھروں کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ اور جو انسان عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
29वें पारे की पहली सूरत है। सूरह मुल्क की तिलावत करेगा। ईशा की नमाज के बाद अल्लाह जल्ला शानू कब्र के अजाब से उसकी हिफाजत फरमाएंगे, कब्र के अजाब से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और जो इंसान कब्र के अजाब से महफूज हो गया, वो इंसान जो है उसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी, कब्र उसके लिए ताहत निगाह वसी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करना। ये 5 नमाजें और हर नमाज के बाद एक एक सूरत, 5 सूरतें हमें कोशिश करनी चाहिए मेरे प्यारे सामीन और नाजरीन, हर नमाज के बाद एक सूरत की तिलावत करना। फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फतह, असर की नमाज के बाद सूरह नबा और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया, ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क। हमें इन सूरतों की तिलावत करनी चाहिए। ये कोई मुश्किल या बड़ा कोई काम नहीं है, इतना ज़्यादा वक़्त भी इसके अंदर नहीं सर्फ होगा। इंसान जब इसको मुसलसल और वक़्त पे करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला शानू इसको करने की भी तौफीक अता फरमा देंगे। तो अल्लाह जल्ला शानू हम सब को मुस्तफ़ीद इन सूरतों के पढ़ने की अल्लाह जल्ला शानू हम सब को तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।